الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. معزز سامعین محترم، جیسا کہ ہر چیز کے حقوق ہوا کرتے ہیں، ویسے ہی قرآن مقدس کے بھی حقوق ہے۔ ان میں انتہائی اور اہم حق یہ ہے کہ اس مقدس کلام کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے اور صحیح طریقے سے پڑھا جائے، بہتر طریقے سے تلاوت کی جائے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تجوید کے قواعد کو مد نظر رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے: الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ معزز سامعین محترم، اس آیت مقدسہ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی ایک حق ہے جسے ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ اسے صحیح پڑھا جائے، اسے تجوید و قرأت کے مطابق پڑھا جائے، اسے ٹھہر کر پڑھا جائے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر کر پڑھو۔ تو حضرات محترم، تجوید کے تعلق سے میں کچھ عرض کروں۔ تجوید کا معنی ہے تحسین، یعنی آراستہ کرنا، درست کرنا اور خوبصورت بنانا۔ علم تجوید کا معنی یہ ہوگا کہ وہ علم جس سے قرآن پاک کو صحیح مخارج سے نکال کر پڑھا جائے۔ تجوید کی سب سے بڑی غرض یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت غلطی سے بچا جائے۔ مثلا ہا کی جگہ ہا پڑھ لینا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے الحمدللہ، معنی ہوتا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، لیکن جب اسے الحمدللہ پڑھا جائے تو معنی چینج ہو جائے گا۔ جیسا کہ نماز کے شروع میں ہی ہم نے لا علمی میں الحمدللہ کی بجائے الحمدللہ پڑھ کر میننگ کے اندر بدلاؤ پیدا کر دیا۔ اسی طرح قاف کی جگہ کاف پڑھ دینا، جیسا کہ قرآن میں ہے قل هو اللہ احد، معنی ہوتا ہے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اور جب قل هو اللہ احد پڑھا جائے تو میننگ کے اندر بدلاؤ آ جائے گا، چینجنگ آ جائے گی۔ قل هو اللہ احد کا معنی ہوتا ہے کہ محبوب فرما دو وہ اللہ ایک ہے، اور قل هو اللہ احد جب پڑھیں گے تو معنی ہوگا کھا جاؤ وہ اللہ ایک ہے، معاذ اللہ۔ ایسے ہی علیمن کو علیمن پڑھنا، ایسے چھوٹی بہت ساری غلطیاں ہیں جسے ہمیں درست کرنا چاہیے۔ معزز سامعین محترم، غلطی بڑی ہو یا چھوٹی، قرآن پاک کو ہر طرح کی غلطی سے بچ کر پڑھنا چاہیے۔ یہی تجوید کی غرض و غایت ہے، جیسا ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، پریکٹس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1 پہ ہے حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی، جو کہ ٹوٹل 29 ہے، 29 ہے۔ انگلش میں جس طریقے سے
A to Z کو الفابیٹس کہتے ہیں، ایسے ہی عربی میں الف سے لے کر یا تک کے حروف کو حروف تہجی یا حروف مفردات کہتے ہیں۔ حروف مفردات کو تجوید و قرأت کے مطابق عربی لہجے میں پڑھنا ہے، اردو تلفظ سے پرہیز کرنا ہے۔ اردو تلفظ یعنی بے تیز سے اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ با تا وغیرہ پڑھنا ہے۔ تو میرے ساتھ آپ مشق کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف الف۔ اب جو ہے اس کی غلطی کیسے ہوتی ہے؟ اگر کوئی الف پڑھے تو سننے میں اچھا نہیں لگے گا، کوئی الف پڑھتا ہے، کوئی الف پڑھ دیتا ہے، تو اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہمیں الف بہتر طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ تو اس کو آپ الف پڑھیں گے۔ اس کے بعد با، تھوڑا سے کھینچ کر با، اس کو بے نہیں پڑھیں گے یا با بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ عربی لہجے میں پڑھیں گے با با با۔ اس کے بعد دیکھیں تا تا تا، اس کی آواز باریک رہے گی، اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے، موٹا یعنی طا نہیں پڑھیں گے، تے بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ تا بہتر طریقہ جو پڑھنے کا ہے عربی لہجہ اس طریقے سے پڑھ لینا ہے، تا۔ اس کے بعد ہے ثا ثا ثا، زبان کی نوک کا جو ٹاپ والا حصہ ہے سرا، وہ اور سامنے والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگا کر جب ادا کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک نکلے گا۔ دیکھیں پھر سے ثا ثا ثا، اس کو سا نہیں پڑھیں گے، سے نہیں پڑھیں گے یا شا بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ ثا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے جیم جیم جیم، کوئی زیم پڑھ لے تو غلط ہے۔ زیم نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جیسے آپ نارمل طریقے سے بولتے ہیں جی، ویسے ہی اس کو تھوڑا کھینچ لیں گے اور لاسٹ میں ایم کی ساؤنڈ لا لیں گے، جیم جیم جیم۔ اس کے بعد پڑھیں ہا ہا ہا، اس کو ہا نہیں پڑھیں گے یا ہے نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے خا خا خا، کھا صحیح نہیں ہوگا، کھے بھی درست نہیں ہے، بلکہ خا۔ اس کے بعد دال دال دال، اس کو دال نہیں پڑھنا ہے، دال سمپل طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ذال ذال ذال، جس طریقے سے اوپر اپنے ثا کو ادا کیے وہی نکلنے کی جگہ ہے۔ ثا زبان کا سرا اوپر کے سامنے والے دانتوں کی
اندرونی کنارے سے نکالتے ہیں ویسے ہی ذال کو بھی ادا کریں گے. ذال ذال، اس کو زال نہیں پڑھیں گے یا جال نہیں پڑھنا ہے بلکہ ذال ذال ذال. اس کے بعد دیکھ لیجئے را 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 زا، اس کی آواز تیز رہے گی سٹی کی طرح. زا زا، اس کو جا نہیں پڑھنا ہے، را بھی نہیں پڑھنا ہے بلکہ تیز آواز نکالیے سٹی کی طرح. زا زا زا. سین سین سین، اس کی آواز بھی تیز رہے گی سٹی کی طرح. اس کو شین نہیں پڑھیں گے بلکہ سین. اس کے بعد ہے شین شین شین، زبان کے بیچ اور تالو کے بیچ سے لگ کر شین. پھر اس کے بعد صاد 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 صاد. پھر اس کے بعد ضاد ضاد ضاد، زبان کی کروٹ اور داڑھ سے لگ کر. تو یہ 3 لائن ہے، آپ لوگ پریکٹس کیجئے انشاءاللہ. پھر اگلی ویڈیو میں آگے کی پریکٹس کرا دی جائے گی. اس کو آپ بہتر طریقے سے پریکٹس کیجئے، بار بار پڑھیے سنیے، انشاءاللہ درست ہو جائیں گے.